بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 616۔ حضرت عبداللہ بن حارث بصرہ سے انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک دن ہم کو جمعہ کا خطبہ دیا۔ بارش کی وجہ سے اس دن اچھی خاصی کیچڑ ہو رہی تھی۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے اسے الصلاۃ فی الرحال کہنے کے لیے فرمایا کہ لوگ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لیں۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اسی طرح مجھ سے جو افضل تھے انہوں نے بھی کیا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 617۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات رہے اذان دیتے رہتے ہیں، اس لیے تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ راوی نے کہا کہ وہ نبینا تھے اور اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا کہ صبح ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 618۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد دے چکا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم کرنے سے پہلے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 619۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 620۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بلال رات رئے میں اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ سحری کھا پی سکتے ہو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 621۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روک دے، کیونکہ وہ رات رہے سے اذان دیتے ہیں، یا یہ کہا کہ پکارتے ہیں، تاکہ جو لوگ عبادت کے لیے جاگے ہیں وہ آرام کرنے کے لیے لوٹ جائیں، اور جو ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر یا صبح صادق ہو گئی، اور آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے طلوع صبح کی کیفیت بتائی۔ انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہستہ سے انہیں نیچے لائے، اور پھر فرمایا کہ اس طرح فجر ہوتی ہے۔ ظہیر راوی نے بھی شہادت کی، انگلی ایک دوسری پر رکھی، پھر انہیں دائیں بائیں جانب پھیلا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 622۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان ہے، انہوں نے نافع ابن عمر سے یہ حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان تک تم سحری کھا پی سکتے ہو۔ دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ مجھ سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے فضل بن موسیٰ نے
کہا کہ ہم سے عبید اللہ بن عمر نے قاسم بن محمد سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، عبداللہ ابن مکتوم کی اذان تک تم سحری کھا پی سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 623۔ عبداللہ بن عمر نے قاسم بن محمد سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، عبداللہ ابن مکتوم کی اذان تک تم سحری کھا پی سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 624۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مغفل مزنی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ہر 2 اذانوں یعنی اذان و اقامت کے درمیان ایک نماز کا فصل دوسری نماز سے ہونا چاہیے۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ جو شخص ایسا کرنا چاہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 625۔ حضرت عمر بن عامر انصاری سے سنا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا عہد رسالت میں جب مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ستونوں کی طرف لپکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ملتے۔ یہ جماعت مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں تھیں اور مغرب میں اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 626۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب مؤذن صبح کی دوسری اذان دے کر چپ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور فرض سے پہلے 2 رکعت سنت فجر ہلکی پھلکی ادا کرتے۔ صبح صادق روشن ہو جانے کے بعد پھر داہنی کروٹ پر لیٹ رہتے یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کی اطلاع دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 627۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مغفل سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں یعنی اذان و تکبیر کے بیچ میں نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے